آج کے ہمارے درس کا آغاز 14ویں پارے سے ہوگا۔ 14ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے جہنم میں جانے کے بعد کافر جہنمیوں کی حالت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب جہنمی کافر جہنم میں چلے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ انبیاء اور رسولوں کی شفاعت کے صدقے اللہ جل جلالہ بعض ایمان والے جہنمیوں کو کہ جو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے کچھ دیر جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہوں گے تو یہ کافر لوگ تمنا کریں گے، یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جاتا۔ در حقیقت جس کا پس منظر یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافر اور مشرک لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اور بعض گناہگار ایمان والے جو تھے تو مومن لیکن گناہوں کی زندگی دنیا میں گزارا کرتے تھے، وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر جہنم کی آگ ہر ایک کو اس کے اعمال اور اس کے گناہوں کے بقدر چھوئے اور جلائے گی۔ فرمایا بعض ایسے ہوں گے جہنم کی آگ انہیں ان کے گھٹنوں تک جلائے گی، بعض ایسے ہوں گے کہ جہنم کی آگ انہیں ان کی کمر تک جلائے گی، بعض ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ گردن تک جلائے گی، پھر بعد اس میں 1 مہینہ کی مقدار رہیں گے اور بعد اس میں 1 سال کے بقدر جہنم میں رہیں گے، اور سب سے زیادہ ایمان والا نافرمان گناہگار ایمان والا جو جہنم میں رہے گا سب سے زیادہ مقدار یہ ہوگی جب سے دنیا بنی اور پھر آخر میں جب دنیا ختم ہوئی، یہ لمبا عرصہ ایک ایمان والا گناہگار وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں رہے گا۔ چنانچہ کافر بھی جہنم میں ہوں گے اور گناہگار مومن بھی جہنم میں ہوں گے، تو کافر لوگ ان گناہگار ایمان والوں کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے ما اغنی عنکم ایمانکم، کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع دیا، تم دنیا میں ایمان لائے اور ہم نے ایمان نہیں لایا، ہم کافر رہے، ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع دیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی موجود ہے ایسے شخص کو جہنم سے نکال دو۔ اور فرمایا پھر فیلقیہم فی نہر الحیات، پھر اللہ جل جلالہ نہر حیات میں انہیں ڈالیں گے اور وہ اس نہر میں غسل کریں گے۔ غسل کرنے کی وجہ سے جسم پر جو جلنے کے اثرات ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن چہرے کی سیاہی باقی رہے گی۔ چنانچہ یہ جہنمی ایمان والے اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکل کر اور نہر حیات میں غسل کر کے پاک صاف ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے بعد لوگ انہیں جنتی عام جنتی انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے، جہنمی کہہ کر پکاریں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ ان کے چہرے کی سیاہی بتا رہی ہوگی کہ یہ کچھ عرصہ جہنم میں گزار کر کے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ لوگ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے پروردگار، آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے نکالا اور پھر ہمیں ہر حوالے سے پاک صاف کر کے آپ نے جنت میں بھیج دیا،
جہاں آپ نے اور رحم اور کرم فرمایا ہے، اب آپ ہم سے ہمارا یہ نام بھی ختم فرما دیں۔ یعنی اب یہ لوگ ہمیں جہنمی کہہ کر نہ پکارا کریں، جنتی لوگ۔ چنانچہ اللہ جنتیوں کے ذہنوں سے ان کا یہ نام محو اور فرما دیں گے، مٹا دیں گے، پھر جنتی لوگ انہیں بھی جنتی کہہ کر پکاریں گے۔ تو اس لیے جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جانا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ عطا فرمایا، اس لیے اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ جس پر نظر رحمت فرماتے ہیں اسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک انسان کی فطرت میں یہ نور ایمان رکھا ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ماں باپ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ماں باپ اپنی تربیت سے بعض بچوں کو نصرانی بنا دیتے ہیں، بعض کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور بعض کو مجوسی آگ پرست بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک قسم کا وبال والدین پر بھی عائد ہوتا ہے۔ بہرحال اس لیے اللہ سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ساتھ ہی قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے چند ایسے خوش نصیب افراد کو منتخب فرماتے ہیں جن سے اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کا کام لیتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم اپنی اس کتاب کا وارث اپنے بعض بندوں کو بناتے ہیں، اصطفینا، جنہیں ہم تمام بندوں میں سے چنتے اور منتخب کرتے ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسی، پھر قرآن یاد کر کے بعض اسے بھلا دیتے ہیں تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ منہم مقتصد، بعد میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور منہم من سابق بالخیرات باذن اللہ، بعد ایسے ہیں جو اس قرآن کی نعمت سے فائدہ اٹھا کر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جن کی اولاد کو اللہ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے بطور ذریعہ کے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ چاہے تو انسان پرندوں سے بھی اللہ کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ یہ تو خوش نصیبی ہے ان والدین کی کہ جن کی اولادوں کو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے، قرآن کریم کو یاد کرنا اور قرآن کریم کو پڑھنا، یاد رکھنا، حفظ کرنا، یہ اتنا مشکل نہیں، لیکن جب بندہ حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، تو پھر جہاں اس بندے کے اپنے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو محفوظ رکھے، وہیں اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے قرآن کریم کے محفوظ رہنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم یاد کر لینے کے بعد اسے اسی لائن میں لگائے رکھیں، تب اس کا قرآن محفوظ ہوگا۔ بہت سارے لوگ دنیاوی مفاد کے لیے قرآن کریم یاد کرواتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے قرآن کریم یاد کرواتے ہیں کہ جی یہ حافظ بن جائے گا، قرآن یاد کر لینے سے اس کا ذہن تیز ہو جائے گا، لہذا دنیاوی تعلیم آگے وہ اچھے طریقے سے وہ حاصل کر سکے گا، اس لیے قرآن پڑھاتے ہیں۔ انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ ہے کہ قرآن کریم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ بعض قرآن کریم
حافظ اس لیے بناتے ہیں کہ آگے دنیاوی تعلیم میں جہاں جائے گا تو 10 نمبر یا 5 نمبر اسے حفظ قرآن کریم کے ملیں گے، تو اگر باقی مضامین میں کمی ہوئی تو قرآن کریم کے ان 5-10 نمبروں سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی بہت کم تر درجے کی سوچ ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کو یاد کروانا، اپنے بچوں کو تعلیم اس نیت سے دلائی جائے تاکہ ہم اور ہمارے بچے یہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم کو یاد کرنا، یاد رکھنا، اور پھر اسے یاد رکھنے کے لیے تمام اسباب کو استعمال کرنا، اور اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم یاد کروا لیتے ہیں، بس پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ فضیلت مل گئی، ہمارا بچہ وہ حافظ قرآن بن گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی وضاقتہ کیسی ہے۔ رمضان آتا ہے وہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے جو سارا سال داڑھی کٹوائے اور رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے وہ اگر اپنی داڑھی بڑھاتا ہے اور بعد میں پھر کٹا دیتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، تراویح ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہوتی ہے بہت بڑی، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اسی قدر بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، تو اس لیے اس بارے میں ہمارے ہاں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ کوشش کریں، ہم لوگ حفظ کرانے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں وہ نہیں مانتا تو ہم کیا کریں، وہ ہماری باقی ساری باتیں مانتا ہے، ہم نے اس کو جو ذہن دیا ہے کہ پڑھنا ہے تو وہ باقی ساری تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہیں فکر کرتا تو صرف قرآن دہرانے اور پڑھنے کی نہیں کرتا۔ معلوم ہوا ہمارے اندر بھی اس معاملے کی کمی موجود ہے کہ ہم نے اس کے دل میں اہمیت پیدا نہیں کی کہ تمہارے پاس کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس قرآن کریم جیسی نعمت موجود ہو اور پھر وہ شخص دنیا کی اور دنیا داروں کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے، اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں میں شامل فرمائے، قرآن کریم یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی اور قرآن کریم کے جملہ احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے مشرکین کی ایک بری عادت کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین کی ایک عادت یہ تھی، اذا بشر احدهم بالانثى، کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، ظل وجهه مسودا، تو ان کا چہرہ وہ شرم کے مارے سیاہ ہو جایا کرتا تھا کہ اب ہمارا داماد آئے گا۔ اس دامادی کے رشتے کو وہ اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ جل جلالہ نے اس رشتے کو بھی ایک نعمت قرار دیا ہے۔ خلق من الماء بشرا، فرمایا اللہ جل جلالہ نے، اللہ نے نطفے سے انسان کو بنایا، فجعلہ نسبا وصہرا، صہر دامادی کے رشتے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے دامادی کا رشتہ بھی بنایا ہے۔ تو بہرحال کافر لوگ اس کو عیب اور عار سمجھتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے رحمت دے دی، تو اللہ جل جلالہ بھی اس آدمی سے خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی سفر سے واپس آؤ تو کوئی چیز باہر سے اپنے ساتھ لاؤ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ حضرت سفر پر تشریف لے جاتے ہوئے بھی سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور واپسی پر بھی پہلے مسجد تشریف لاتے، مسجد کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ جل جلالہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، پھر اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور بالغ ہونے کے بعد اچھی جگہ شادی کر دی، تو میں اور وہ
انا و ہوا کہاتین، میں اور وہ کل قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مسکینہ عورت وہ ہمارے گھر آئیں اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ ایک عورت تھی آئی اور اس کے پاس ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دیں، 3 کھجوریں۔ اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی، ان دونوں نے وہ کھا لی۔ تیسری بچی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے خود کھانے کے لیے، بھوکی تھی، لیکن دونوں بچیوں نے اس کھجور کا بھی مطالبہ کر دیا، تو اس نے ایک ٹکڑا اس کا ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا، خود بھوکی رہی۔ اعجبنی شانھا، اما عائشہ فرماتی ہے مجھے اس کا یہ عمل بڑا عجیب لگا کہ خود بھوکی تھی، بچیوں کا تو ایک ایک کھا کر گزارا ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے بچیوں کو ترجیح دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے سارا واقعہ اور ماجرا بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، جنت واجب کر دی۔ اس لیے بھائیوں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ محدثین کرام کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے، ہم لوگ تو سب سے پہلے بیٹا مانگتے ہیں، لیکن محدثین و مفسرین اور اولیاء اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے پہلے بیٹی مانگا کرتے تھے، کیونکہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے پھر اللہ کی مدد اس اہل و عیال کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بکھرے موتی میں حدیث نقل کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ایک کمزور مخلوق تمہارے پاس آ چکی ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ جل جلالہ کی مدد اور نصرت اس آدمی کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال بیٹی سے نفرت کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی ایک عادت بد ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، بلکہ جیسے بیٹے کی خوشی ہوتی ہے ویسے ہی بیٹی کی پیدائش پر خوشی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے شہد کی مکھی کے چھتا بنانے اور شہد پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی اللہ کے حکم سے وہ مختلف پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوس کر آ کر کے وہ شہد تیار کرتی ہے۔ اس کی تفسیر آپ بارہا سن چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے کی تلقین فرمائی ہے، چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاءین، تم پر لازم ہے کہ تم 2 شفا والی چیزوں کو استعمال کرو۔ بالشفاءین، 2 چیزیں ایسی جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ایک فرمایا العسل، ایک شہد، اور دوسرا القرآن، دوسرا قرآن کریم۔ جب بھی کوئی بیماری ہو شہد سے وہ شفا حاصل کرو اور قرآن سے شفا حاصل کرو۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بھائی کو اس حال کی شکایت ہو گئی، پیٹ جاری ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ شہد پلائی، مرض پھر بڑھ گیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے شہد پلانے کا حکم دیا، شہد پلائی ہے، اب مزید طبیعت خراب ہو گئی، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ پھر ایسے ہی تیسری بار ہوا، پھر مرض جو ہے وہ مزید بڑھ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فیہ شفاء للناس، اس شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ جب چوتھی بار پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اس لیے شہد کو بھی جس طرح آب زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے،
قرآنی آیات میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایسے ہی شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے، یعنی آپ کا مزاج تھا آپ میٹھی چیزیں زیادہ پسند فرماتے تھے۔ جیسے مزاج ہوتا ہے، بعض لوگ نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں زیادہ پسند تھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا وہ امت تک پہنچائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، گوشت کا سالن تھا اور اس میں کدو بھی ڈلے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا ایمانی معیار یہ ہے کہ ہم پہلے تو کوشش نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی سنت پر عمل کی نیت سے کوئی کام کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، اسی دن سے مجھے کدو کے سالن سے محبت ہو گئی۔ پھر میں کھاتا نہیں تھا بلکہ دلی شوق اور جذبے کے ساتھ کھاتا تھا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے۔ تو بہرحال شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شہد کا استعمال ہونا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو دنیا کے جتنے بھی موذی قسم کے جانور ہیں، بچھو ہے، سانپ وغیرہ، اللہ جل جلالہ جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے ان موذی جانوروں کے زہر کو تیز کر کے جہنم میں ڈال دیں گے اور یہ ان جہنمیوں کو ڈسیں گے۔ لیکن ان میں سے واحد شہد کی مکھی ایک ایسا ہے کہ اللہ جل جلالہ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس لیے شہد کا استعمال بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کریم کے جملہ احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک قرآن کریم کے جامع آیت ہے جو پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اس میں 6 چیزوں کا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا، کرنے سے روکا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کا تعاون کرنے کا، اور 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، ایک بے حیائی کی باتوں سے، اور دوسرا ناشائستہ کاموں سے، اور تیسرا ظلم سے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی جامع آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت جس میں ساری خیر کی باتیں اور ساری شر کی باتیں موجود ہوں، وہ یہی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ آیت مبارکہ جمعہ کے خطبہ میں شامل کی گئی اور آج تک خطبوں میں یہ چلی آ رہی ہے۔ خطبے کے آخر میں اسی آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں حکم دیا عدل اور انصاف کا، تو عدل و انصاف بھی اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن کعب سے پوچھا کہ صف لی العدل، میرے سامنے عدل و انصاف کی تعریف کیجیے۔ ہمارے ہاں جب عدل کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کو انصاف دلا دینا، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، عدل کی جو عدل کا لفظ ہے یہ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے۔ چنانچہ محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو عدل کی تعریف کی وہ کچھ یوں تھی۔ فرمایا کہ عدل کہتے ہیں کن للصغیر ابن، اپنے سے چھوٹے کے لیے
باپ کی طرح شفیق اور رحم دل بن جاؤ، یہ عدل ہے۔ جو بھی آپ سے چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت کرو، اور وَلِكَبِيرِهِمْ ابْنًا، اور اپنے سے بڑی عمر والے کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے بیٹا اپنے باپ کا اعزاز اور اکرام کرتا ہے۔ تیسری چیز فرمائی وَلِلْمِثْلِ مِنْهُمْ أَخًا، جو آپ کے ہم اثر ہوں اور ہم عمر ہوں ان کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے بھائی ہوتا ہے۔ اور فرمایا عاقب الناس علی قدر ذنوبہم، لوگوں کو ان کے جرم کے بقدر سزا دو، جتنا اس کا جرم ہو اتنی ہی اس کو سزا دی جائے۔ یہ ہے عدل کا مفہوم کہ بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینا اور جرم کے بقدر سزا دینا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کی آپ حضرات تشریح اور تفسیر پڑھیں۔ علماء نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جن کی وفات ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پہلے صحابی جن کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے اسلام کی دعوت دی تو میں اسلام قبول کرنے سے ہچکچانے لگا کہ کیسے اسلام قبول کروں۔ تو ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، آپ یکدم خاموش ہو گئے اور پھر آپ نے 2 بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور پھر گفتگو شروع فرما دی۔ میں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ عمل کیسے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان الی آخرہ۔ تو جب میں نے اس آیت کی جامعیت کو دیکھا تو میں یہی آیت سن کر مسلمان ہو گیا۔ تو اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے یہ آیت سنی اور دیکھا کہ اس میں کس قدر جامعیت ہے، سن کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔